اور انشاءاللہ آج ہم نے سی پیک بھی الحمدللہ کہ ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ سی پیک کا سب سے پہلا منصوبہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے 1994 میں چینی حکومت کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا۔ تو یہ بھی قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام اور آپ حضرات کا اعزاز ہے کہ الحمدللہ یہ اتنا بڑا منصوبہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے پیش کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ملت اسلامیہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر! نہیں، ذرا اونچی آواز سے جواب آنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے ان حکمرانوں کو کہ انشاءاللہ جب تک اس سرزمین پر قائد جمعیت اور اس کے سرفروش موجود ہے، ہم نہ کشمیر کے سودے کو منظور کریں گے نہ پاکستان کے سودے کو منظور کریں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صبر کریں آپ۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اس مظاہرے کا اہتمام کیا۔ آپ اس میں شریک ہوئے، اور آج ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو پورے ملک کے کونے کونے سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں، انسانی حقوق آپ کے پامال ہو رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو تحت تیغ کیا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے ہر طرح سے وہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے 1949 میں انہیں جو حق خود ارادیت دیا، عالمی برادری نے بھی کشمیریوں سے وفا نہیں کی ہے، اور اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی، کشمیریوں کو حق خود ارادیت پون صدی گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکے ہیں، اور پاکستان تھا جو ان کا سہارا تھا، اور پاکستان کے عوام تھے جو کشمیریوں کے لیے امید تھے، لیکن موجودہ نااہل حکمرانوں نے کشمیریوں کو ہندوستان کے درندوں کے حوالے کر دیا ہے، ان کے درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ناجائز حکمران، یہ نالائق حکمران نہیں رہیں گے، ان کی حکومت ہم نے غیر مؤثر بنا دی ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ یہ تو ایسے حکمران ہیں کہ جن کے ہاتھوں آج اگر کشمیر کی آزادی بیچی گئی ہے اور قومیں فروختن ارزاں فروختن، کوئی بعید نہیں کہ یہ پاکستان کا بھی سودا کر لیں، یہ پاکستان کو بھی غلامی کی طرف دھکیل لیں۔ وہ آزاد ریاست
جو لاکھوں انسانوں کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا، آج اسے دوبارہ امریکہ کی کالونی بنایا جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جہاں پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو، امریکہ کے انسانی حقوق کا فارمولہ کہاں چلا گیا؟ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیریوں کی مظلومیت پر کیوں گنگ نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہم مظالم ہو رہے ہیں اور دنیا اس پر خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ پاکستان کے عوام خاموش نہیں ہے۔ آج ہماری اپیل پر پورے ملک کے کونے کونے میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ اس میں بھرپور طور پر شریک ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یکجہتی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ان کو آزادی نصیب فرمائے، ان کی جدوجہد اور قربانیوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اب یہ قافلہ آگے حقلہ کی طرف جائے گا اور حقلہ سے ڈیرہ اسماعیل خان سی پیک جو مکمل ہو چکا ہے، آج اس کا عوامی افتتاح ہوگا۔ ہم ان حکمرانوں کو یہ حق نہیں دینا چاہتے کہ وہ پاکستان میں کسی ترقی کے منصوبے کا افتتاح کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے اعلان کیا کہ عوام خود افتتاح کریں گے، حکمران نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔